بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام میں اور آپ میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج جو موضوع ہے، بلکہ میں اس طرح سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ موضوعات کی طرف ہم بعد میں جائیں۔ پاکستان کی سیاست میں ایک طرح سے بہار آئی ہوئی ہے، اور سیاست میں بہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان ذرا ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان میں پچھلے کچھ عرصہ سے سیاست کا ایک ہی طرف بہاؤ تھا، اور جو ازلی ایک دوسرے کے سیاسی مخالف ہیں یا حریف ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہوئے تھے۔ آج کل وہ جو جس کو کہیں گے کہ محبت، سیاسی محبت جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور رقابت جو ہے وہ غالب آ چکی ہے۔ اور اسی رقابت کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب بلوچستان جائیں، باپ پارٹی اور بی این پی کے لوگ ان کی پارٹی میں شامل ہوں تو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اگر یہی بات جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کی جائے تو وہ بھی انہی لوگوں کے ووٹ لے کے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بناتی ہے اپنی جماعت کے سید یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں۔ تو تب کیا معاملات تھے، تب نون لیگ کا رد عمل کیا تھا، ان سارے ایشوز کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور اس گفتگو یا اس بات چیت کے لیے ہمیں جو ہم نے تکلیف دی ہے عامر صاحب کو، عامر حسن صاحب کو، بیرسٹر عامر حسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہم نے کوشش کی تھی کہ ہمیں کوئی مل جائے، لیکن کوشش کریں گے، لیکن وہ چونکہ ایکٹیو بہت زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں اور عوامی سیاست میں ان کا بہت زیادہ عمل دخل بڑھ چکا ہوا ہے یا مصروفیت بڑھ چکی ہوئی ہے، تو کوشش کریں گے کوئی فون پہ ہمیں مل جائے۔ تو نور اللہ صاحب کو ہم نے تکلیف دی تھی، سینئر تجزیہ نگار ہیں اور سیاست اور صحافت دونوں کے اوپر ان کی بڑی اچھی گرپ ہے۔ اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے اعزاز سید صاحب نے۔ اعزاز سید صاحب کسی بھی تعارف کو محتاج نہیں ہیں، ان کی صحافت، ان کی رپورٹنگ اور ان کا تجزیہ، آج کل وہ تجزیہ پیش کرتے ہیں، اور پھر جب تجزیہ پیش کرتے ہیں تو لوگ ان کو بڑے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، اور ان کے آڑے ہاتھوں لینے کی جو وجہ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کے موقف کو ذرا تھوڑا سا اس کی ذرا کہ جائزہ لیں اس کا، تو دوسری پارٹی والے خوش ہوتے ہیں اور وہ پارٹی والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو کل میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، ان کو اسی قسم کے رد عمل کا سامنا تھا اعزاز سید صاحب کو۔ تو اعزاز سید صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بیرسٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں ہم۔ آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے؟ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ ذرا اس میں گرما گرمی آ گئی ہے، اور اگر ایک پارٹی بلوچستان جا کے اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل کر رہی ہے تو آپ کے لیے بھی اوپن فیلڈ ہے، آپ ان کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے اپنا جو ہے وہ شکار کیوں نہیں کرتے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، ہمیں تو خوشی ہے بالکل، یہ میدان سجنا، سیاست ہونا اور سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کا، لیڈرز کا دوسرے صوبوں میں جانا بہت اچھا لگتا ہے، اور ہم یہی خواہش رکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون گاہے بگاہے ویسے بھی دوسرے صوبوں کو پاکستان سمجھتے ہوئے ادھر جایا کرے، وہاں پہ اپنی تنظیم سازی کرے، وہاں پہ موجود ہو۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ سارے اسی طرح کی کچھ نہ کچھ نہیں، کر رہے سارے ہوتے اسی ہیں۔ طرح نہیں، میں آپ کو تھوڑا اپنی بات کمپیریزن کرتا ہوں۔ جی، پیپلز پارٹی وہاں پہ موجود ہے، اب بھی ہم 30 نومبر کو وہاں پہ اپنا یوم تاسیس پہ جلسہ کر رہے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ جلسہ ہوتا نا، میاں صاحب بھی جاتے، اتنی دیر کے بعد گئے تھے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، ایک جلسہ تو کر کے آتے بلوچستان میں، پتہ چلتا ہے ان کی عوامی طاقت کیا آتی۔ یہی عمران صاحب ہمارا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، پلانڈ، اور کہیں تو کی سر آپ خود جلسہ کر رہے ہیں نا ادھر کوئٹہ میں؟ جی، وہاں پہ اگر کوئی جلا وطنی کے بعد آیا ہوتا تو ہم ریلی بھی کر نہیں دیتے۔ یہ اسٹیٹمنٹ کے جو جلسہ ہوتا ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں میں ہوتی؟ کہتا ہوں جب کوئی لیڈر جلا وطنی ختم کر کے آتا ہے صحیح، تو ہمیشہ پہلے ریلی ہوتی ہے اور ساتھ جلسہ ہوتا ہے۔ چلیں یہ ٹھیک ہے، پاکستان کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے، میں انہیں اسی پہ بات کی ہے، میاں صاحب صحیح، نے بھی پہلے ایسے ہی کیا تھا ایک صحیح۔ دفعہ، لیکن اب پتہ نہیں کیوں نہیں کیا، یہ میں نے سوال رکھا ہے آپ کے سامنے۔ نور اللہ صاحب، میں آپ کی طرف بعد میں آتا ہوں، مجھے ادھر جانا چاہیے تھا اعزاز صاحب کے پاس پہلے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اعزاز صاحب کے پاس جو ہے تبصرہ کرنے کے لیے کوئی مواد آ جائے۔ تو اعزاز صاحب، آپ کو بیرسٹر صاحب نے جو ساری گفتگو کی ہے، آپ کو بطور صحافی یہ جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے یا ایک پولیٹیکل پارٹی نے جو بھی وہاں پر ایکٹیویٹی کی ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی لگتی ہے آپ کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے۔ فتح محمد حسنی صاحب پیپلز پارٹی کے، آپ کو پتہ ہے ایک عرصے سے بڑے ذمہ دار، بڑے سینئر بندے
تھے اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں. یہ بیرسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں میرے خیال میں آپ لینگویج پہ اعتراض کر سکتے ہیں, باتیں کم و بیش ٹھیک باتیں کی ہیں, لیکن آدھی بات کی ہے بیرسٹر صاحب نے, پوری بات میں کر دیتا ہوں. یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ تو بیرسٹر صاحب اعتراض کر رہے ہیں, کرنا بھی چاہیے, ٹھیک ہے کہ آپ کسی ہوا کے زور کے اوپر کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے یہ وفاداریاں بدل رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں 2018 میں پیپلز پارٹی نے بھی یہی کام کیا تھا, بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی کام کیا تھا. نور اللہ صاحب, موسم بدل رہا ہے اور سیاسی جماعتوں کو الیکشن کی سیاست کے بجائے عوام کی سیاست کرنی چاہیے. مطلب یہ بڑا عجیب سی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کو الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے وقت یاد آتا ہے کہ ایک دوسرے صوبے میں جانا ہے, وہاں سے لوگوں نے شامل ہونا ہے. اگر 5 سال پہلے سے نون لیگ بلوچستان میں اور سندھ میں کام کر رہی ہوتی اور وہاں پہ لوگ شامل ہو رہے ہوتے اور ان کے کوئی منشور ہوتا, لوگوں کو کوئی پلان بتایا جاتا, اس کے مطابق چل رہا ہوتا, تو آج یہ بحث ہی نہیں ہونی تھی. اسی طرح پیپلز پارٹی بھی اگرچہ پہلے سے ایکٹیو تھی, تو اگر بلوچستان میں وہ پہلے کام کر رہے ہوتے اور یہ لوگ ان میں شامل ہو رہے ہوتے تو آج یہ پارٹی نے بلوچستان میں آغاز حقوق بلوچستان والا بڑا اچھا کام کیا تھا. وہ اب نیچے تک ثمرات کتنے پہنچے, کتنے تک نہیں پہنچے, یا کہاں تک بات پہنچی, تو اس حوالے سے سیاسی جماعتوں کے جو کام ہے, وہ آغاز حقوق بلوچستان ہو, وہ NFC ایوارڈ ہو, وہ مساق جمہوریت ہو, وہ نو ڈاؤٹ بڑے اچھے کام ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی کیسز میں یہ جو فوکسڈ ہے نا, الیکشن فوکس سیاست, وہ نہیں ہونی چاہیے. نون لیگ میں لوگ شامل ہو رہے ہیں, ایک امپریشن دیکھیں آپ, نواز شریف صاحب کی واپسی سے ایک امیج یہ بن رہا ہے جو کامیابی کے ساتھ نون لیگ وہ امپریشن دینے میں دے رہی ہے کہ ہم لوگ اقتدار میں آ رہے ہیں. تو جب یہ امپریشن وہ کامیابی سے دے رہے ہیں اور دوسری پارٹیاں بھی ان کو تنقید کر کے اس امپریشن کو مزید مضبوط کر رہی ہیں. اگر پیپلز پارٹی جب یہ تنقید کرتی ہے کہ ان کے لیے کام ہو رہا ہے, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, میاں صاحب کو فیور مل رہی ہے, تو انڈائریکٹلی وہ اس امیج کو, اس امپریشن کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اقتدار میں آ رہے ہیں. تو وہ لوگ جو آزاد امیدوار یا جو جن کے لیے پرابلٹی ہے دائیں بائیں ہونے کی, وہ تمام لوگ نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں. بیرسٹر صاحب, آپ کو لگتا نہیں یہ بیسیکلی پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے یہ اس کی کچھ کمزوریاں ہیں؟ بہت زیادہ. دیکھیے عمران بھائی, اصل میں پاکستان کی جو سوسائٹی ہے 75-76 سال میں ایک ہی کوشش لگی رہی ہے کہ اسے ڈی پولیٹیسائز کریں. حالانکہ جو سوسائٹی نے پنپنا ہوتا ہے, آگے بڑھنا ہوتا ہے, وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے کہ سماج کو سیاسی کیا جائے, پولیٹیسائز کیا جائے. اچھا, یہاں پہ آپ عام دیکھیں, عام کسی جگہ پہ بیٹھے تو لوگ کہیں گے سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں, اور یہ یار کیا سیاست نہ کرو میرے ساتھ, سیاست نہ کرو, تو نیگیٹو ٹرمز ہیں. اسی لیے آپ بڑا بیٹھ کے ڈرائنگ روم گوسپ سے لے کے اوپر تک آپ جب بھی بات کریں گے تو سیاست کو حرف دشنام ہی ملے گا, نہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر یہ سارا معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہوتا, باپ پارٹی ساری آپ کی طرف ہوتی, IPP نہ بنی ہوتی, تو پھر آپ کے خیال میں ٹھیک تھا؟ دیکھیے, ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی پارٹی ہماری طرف آئے. دیکھیں, ایک بات ہے 2017 کا ہم پہ کہا جاتا ہے, اعزاز بھائی نے بھی بات کی کہ ہم نے اس وقت لیے. دیکھیے, ہم ہر وقت موجود ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کبھی بھی آپ ہم پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے. ہم بڑے ویک بھی ہو جائیں پنجاب کے اندر, تو کوئی ایسے دن گزرے ہیں کہ ہمارا چیئرمین اور پریزیڈنٹ یہاں آ کے نہ بیٹھے, آپ لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات نہ ہو, صحافیوں کے ساتھ نہ ہو, اور دوسرے طبقات کے ساتھ نہ ہو. ہم ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں ایک قومی جماعت کے طور پہ. وہ علیحدہ بات ہے پروپیگنڈا کر کے ہمیں, لیکن یہ دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ نہیں جاتی ہیں. سردار یعقوب ناصر تھے ادھر؟ نہیں, سردار یعقوب ناصر کتنے تھے وہ بھی آپ جانتے ہیں. اب میں بات کروں لیڈرشپ کا موجود ہونا, وہاں پہ جانا. آپ کا جو بات ہے عمران بھائی, بالکل ہمارے سیاسی نظام کے اندر بڑی کمزوریاں ہیں, سیاسی جماعتوں کے اندر بہت کمزوریاں ہیں. ایون میری پولیٹیکل پارٹی کے اندر بہت بڑی کمزوریاں ہیں, سب کے اندر ہیں. ہم قومی جماعت تھے, ہم نے اپنے اس قومی امیج کو کیوں ختم کیا ہے؟ ہم الیکٹیبلز کے پیچھے کیوں بھاگے ہیں؟ پیپلز پارٹی تو بچ ہی نہیں سکتی الیکٹیبلز کو ساتھ چلا کے. پیپلز پارٹی جب الیکٹیبلز کو ساتھ میں لاتی ہے, پیپلز پارٹی خراب ہوتی ہے. وہ 1977 ہو یا آج کی بات ہو, ہم الیکٹیبلز کے ساتھ چل نہیں سکتے ہیں. آخری بات, ہمیں ساری قومی سیاسی جماعتوں کو عوام تک جانا پڑے گا. ہم نے مساق جمہوریت سائن کیا ہے. ہمیں نون لیگ سے یہی گلا ہے کہ آپ تو نظریاتی ہو گئے تھے, ان کی بنیاں پاجی, بس یہ پوچھ رہے ہیں. شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب, بڑا اعتراض آ رہا ہے ہر طرف سے کہ جو باپ پارٹی کے کچھ لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے, یہ شاید کوئی ہیلدی سائن نہیں ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے. ایک سیاستدان ہے, ایک سیاسی آدمی ہے, ایک سیاسی ورکر ہے, اسے اپنی سیاست کرنی ہے نا.
सही, तो उसे सियासत करनी है, या तो फिर इंडिपेंडेंट करेगा या किसी जमात में शामिल होकर करेगा। ठीक इसमें इतराज वाली कौन सी बात है? इतराज मतलब मुझे मैं इस सियासत को, मैं इस सोच को समझने से काफिर हूं। मतलब मैं करूं तो गलत, आप करें तो दुरुस्त। मतलब किसी इसमें मैंने सियासत करनी, यार खुला मैदान है। अगर कोई ये समझ से आया कि जी नून लीग अगर बलूचिस्तान में या फ्रंटियर में या पंजाब में या सिंध में वो पॉपुलर है, या वो इस पोजीशन में है कि कुछ सियासत में साथ मिलके आप ये उसको कर सकते हैं। शेख साहब माजरत चाहता हूँ मैं, ये तासुर ये जा रहा है कि जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कई दफ़ा कहा कि हमारी जगह पे सेटिंग हो चुकी है और नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आ रहे हैं, बाप पार्टी का पाकिस्तान या बाप पार्टी के लोगों का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ आना। मेरी बात सुने जी जी अब खुदा के लिए यार, जी जी अब इस कंजम्पशन से बाहर निकल जाए। बाप पार्टी के मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, खालिद मक्सी है, वो एक बहुत बड़ा नाम है यार। खालिद मक्सी अगर मेरे साथ मिल जाए तो गलत, अगर उसका भाई आमर मक्सी पीपल्स पार्टी में चला जाए तो बिल्कुल दुरुस्त। कि हम कौन सी आप दुनिया में रह रहे हैं, आपको पता नहीं होता ना बुनियादी तौर पर, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता। दो मक्सी सक्के भाई जी वो पीपल्स पार्टी में है, और खालिद मक्सी अगर मेरे पास आ जाता है, मेरी जमात में आ जाता है, तो ये गलत कहां से हो गया यार? नहीं, तासुर की बात मैं कह रहा हूँ कि तो तासुर और ये आपकी पार्टी फैला रही है शेख साहब। राना सनाउल्लाह साहब के मुतअद्दिद बयान है। देखिए मैं आपको गुजारिश करूं शफकत, राना सनाउल्लाह अपने बयानात के खुद जिम्मेदार है। नहीं मैं पार्टी की बात कर स्टेटमेंट रहा हूं। खुद जिम्मेदार। मैं नहीं मानता ना, नहीं मैं इस बात को नहीं मानता ना, मैं समझता हूँ। अच्छा मेरे से आपने टेलीफोन किया मुझे, आपने मेरे तासरात मेरे ख्यालात पूछने से गली मुझसे आपने कहा जी, तो मैं तो अपने ख्यालात का इजहार करूंगा ना। मैंने अभी आपको एक लॉजिक दिया है कि 3 सगे भाई, एक भाई आ जाता है नून लीग में, बहुत बुरा किया उसने, 2 भाई पीपल्स पार्टी में है, बहुत अच्छा किया उन्होंने। अच्छा शफकत, मैं ये भी बात को बताऊं जी। कि जरूरी नहीं होता कि हर दफा हालात एक जैसे हों। हालात बदलते रहते हैं, पाकिस्तान है यार, यहाँ में हालात बदलते रहते हैं। आप एक जगह बैठ के रोना रोते रहेंगे तो वो मामला चलेगा नहीं। उस वक्त क्या हालात थे, तो आप उस वक्त के हालात को आज के हालात से मुकाबला नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे और शेख साहब ने तो बात ही ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि हालात तब्दील हो गए हैं। पहले जब वो पीपल्स पार्टी की तरफ गए थे तब हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं जब वो हमारी तरफ आए हैं। और ये सियासत है और सियासत में हर किसी को जोड़ तोड़ का इख्तियार होता है। वापस आके अपने जो शुरका हैं गुफ्तगू उनसे करेंगे कि ये बात किस कदर दुरुस्त है। एक छोटा सा वक्फा। पैंथर टायर्स लेवल ही हो रहा है। खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत क्यों? हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। देखिए प्रोग्राम सोचना होगा जुम्मा और हफ्ता शाम 4:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वापस आने का शुक्रिया। और शेख साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि सियासत में ये कुछ चलता है, जोड़ तोड़ होती रहती है। अगर एक भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ आ जाए तो गलत, और अगर वही भाई उसका दूसरा भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ चला जाए तो ठीक।
تو اب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس نے سندھ میں بھی کچھ اسی انداز کی سیاست کرنی ہے، اس کا حق ہے وہ کرے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ باتیں کی ہیں کہ جی کہ ہم جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے اور وہاں پر جو سیاست کرنی ہے وہاں پر کریں گے، اور کے پی کے میں بھی جے یو آئی ایف وغیرہ کے ساتھ کریں گے مل کے. تو اعزاز سید صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. سندھ میں جو نقشہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک پاکستان کی بڑی جماعت باقی دو مقامی جماعتوں کے ساتھ مل کے اپنی سیاست کرے گی، اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ ویسے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ان کی مرضی ہے، لیکن یہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی راستہ روکنے کی بڑے لیول کے اوپر کوئی کوشش ہے یا یہ ہو سکے گا؟ دیکھیں عمران بھائی، کوشش تو کی جاتی ہے، ہر سیاسی جماعت کوشش کرتی ہے دوسری سیاسی جماعت کو روکے، لیکن سندھ کی جہاں پر صورتحال ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایم کے ایم اور جی ڈی اے یا ایم کے ایم جی ڈی اے پی ایم ایل این یہ اتحاد بنا لیں. لیکن سندھ تو بہت بڑا ہے، آپ کو پتہ ہے جی. سندھ کے اندر کوئی متبادل جماعت ایسی نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کر سکے، ابھی تک تو ایسی نہیں ہے. جی ڈی اے کی آپ بات کرتے ہیں کہ جی ڈی اے بھی اس ساری بینڈ ویگن میں شامل ہو جائے، تو جی ڈی اے کے آپ کو پتہ ہے دو ہی منتخب اراکین قومی اسمبلی تھے، وہ دونوں کے دونوں پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. تو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک نیو سینس ضرور بنتی ہے جب ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن کیا پورا سندھ جو ہے وہ پورے سندھ میں یہ ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے جو اتحاد ہے، اور پورے سندھ میں پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں بڑی مشکل بات ہے. نہیں، ایک آپشن تو آ جائے گی نا. پیپلز دیکھیں میں پارٹی اعزاز صاحب میں نے سندھ کے ایک دو جگہ کے اوپر گیا ہوں، میں بہت زیادہ نہیں پھرا. وہاں پر لوگوں سے جو گفتگو ہوئی تو بہت برے حالات تھے. میں خصوصاً جوہی کا ذکر کروں گا کہ امداد سمرو صاحب کے والد صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کے ہم وہاں پر گئے تھے نماز جنازہ پہ شرکت کرنے کے لیے. تو وہاں کے حالات دیکھ کے ہم نے وہاں کے مقامی لوگوں سے بات چیت کی. ایک صافی جاگ گیا تھا نا اندر کا کہ یار یہاں پر اتنی سہولتیں نہیں ہیں جتنی سہولتیں ہونی چاہیے، تو آپ کے پاس، انہوں نے کہا ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ دوسری آپشن مل سکتی ہے. آپ میری والی بات کی تصدیق کر رہے ہیں نا؟ جی نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کوئی دوسری آپشن بن کے سندھ میں منظر عام پر آ سکتی ہے؟ یہ چوائس ہوگی لوگوں کے پاس، یا اس لیول کے اوپر معاملات جا سکتے ہیں؟ دیکھیں عمران بھائی، پاکستان مسلم لیگ نون ایک ہی صورت میں دوسری آپشن بن سکتی ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب لاہور چھوڑ کے کچھ وقت کراچی میں اور سندھ کے جو باقی ریجنز ہیں وہاں پر گزاریں. اگر نواز شریف صاحب وہاں پر جا کے رہتے ہیں اور وہاں پر جوڑ توڑ کرتے ہیں تو پھر تو ایک سچویشن بن سکتی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. نواز شریف صاحب زیادہ سے زیادہ توجہ کر رہے ہیں، پنجاب میں توجہ دے رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں ابھی انہوں نے جانا ہے، بلوچستان نظر آ گیا ہمیں. ابھی تک جو میری پاس اطلاعات ہیں سندھ کے اندر صرف ایک ہی بڑی ڈیولپمنٹ انہوں نے کیا ہے کہ وہ بشیر میمن صاحب کو انہوں نے پارٹی میں شامل کیا ہے، پارٹی کا عہدہ دیا. لیکن بشیر میمن صاحب ساری زندگی سول سرونٹ رہے ہیں، ان کے ٹھیک ہے پولیٹیکل تعلقات ہیں، پولیٹیکل رابطے ہیں، لیکن کیا یہ ساری باتیں، یہ ساری موومنٹ پورے سندھ میں ٹرانسلیٹ ہوگی؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ پورے سندھ میں ٹرانسلیٹ ہو. سندھ میں ابھی تک پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی بڑی جماعت آ نہیں سکی، کوئی متبادل نہیں دے سکے. آپ نے جو سہولیات کی بات کی، ٹھیک ہے لوگوں کو وہاں پر مسائل بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں اس طرح، تو چلیں ہیں وہاں پہ بھی مسائل ہیں. تو کیا سندھ کے اندر متبادل جماعت کسی نے بھی کوئی توجہ دی ہے جا کے کھڑی کر سکے اپنی جماعت؟ ابھی تک تو نہیں کسی نے توجہ دی. ایم کیو ایم ہے، وہ بھی مخصوص ایریاز ہیں، حیدرآباد ہے یا کراچی ہے، بالکل ٹھیک تو بات اس کے جی مخصوص ایریاز میں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا پیپلز پارٹی کو سندھ سے کوئی خطرہ ہو. مجھے لگ نہیں رہا، کل کلاں کو چینج ہو جائے تو میرے علم میں. بالکل ٹھیک ہے سر. جی بیرسٹر صاحب، تو ادھر حکومت بن رہی ہے آپ کی؟ جی دیکھیے، یہ کوئی نیا اتحاد تو بنا نہیں ہے. یہ اتحاد تو پچھلے الیکشن میں بھی موجود تھا، اس سے پچھلے الیکشن میں بھی موجود تھا. جی ڈی اے، مولانا صاحب، پی ایم ایل این، ایون پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ اتحاد کے اندر تھی، ایم کیو ایم بھی تھی. تو پھر ایک دفعہ کر لیں، قوم پرست بھی تھے تو پھر کر لیں، ہمیں تو اس سے کوئی خوف نہیں ہے. لیکن ایک بات، اگر پی ایم ایل این یہ قدم بڑھا رہی ہے تو ہمارے لیے آسانی کر رہی ہے، ہمارے خلاف اتحاد بنا رہی ہے تو کل کو پھر ہم بھی اتحاد بنا سکتے ہیں. یہ اچھا کوئی آپس میں کوئی آپ کا کوئی کمپرومائز تھا؟ خاموش کوئی کمپرومائز کی بات نہیں ہے. دیکھیے اگر میں خاموش رضامندی بھی ایک ہوتی ہے، آپ جس طرح خاموشی کی زبان ہوتی ہے نا. دیکھیں عمران بھائی، اگر آپ میرے مخالف کھڑا ہونا اور ایک بات ہے، لیکن میرے مخالفوں کو اکٹھا کرنا، یہ جتھا بنانا،
یہ ایک بڑا واضح پیغام ہوتا ہے. وہ چیئرمین پی ٹی آئی جو تھے نا وہ کہا کرتے تھے یہ مکمکا ہے ان کا, یہ سندھ نہیں جاتے. یہ بات انہوں نے نہیں کہی لیکن یہ ہماری آبزرویشن ہے کہ وہ سندھ نہیں جاتے تھے نون لیگ والے, آپ پنجاب میں نہیں آتے تھے, آتے تھے تو بس ایویں وہ بس بیریا ٹاؤن میں بیٹھ کے 2-4 ملاقاتیں کر کے چلے گئے. نہیں دیکھیے میرے خیال سے یہ تو ایک تاثر تھا جو ختم ہوا. ہم تو پنجاب کب نہیں آئے اور کب نہیں آنا چاہتے. اب پنجاب کے اندر سیاست کو ایک اور رنگ دیا گیا ہے جس پہ کبھی آپ اگر کوئی علیحدہ سے پروگرام کریں تو اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں کیوں نہیں ہوئی اور کیا وجوہات ہیں. عمران صاحب ہم نے کوئی ہم اتحاد آج تو نہیں بنا رہے. ہم نے جب اتحاد بنائے ہم نے اپوزیشن میں اتحاد بنایا نا, باپ والوں کو ہم نے اپوزیشن لیڈر کے لیے ساتھ لیا, تو اپوزیشن میں ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں. اچھا نہیں ویسے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سوئی پیپلز پارٹی کو نہ جگائیں, یہ جاگ جائے اچھی بات ہے. میں تو دعا کر رہا ہوں, میں آپ کو ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سمجھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو دعا کر رہا ہوں کہ یہ وقت آئے کہ ہم لوگ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اسی طرح, کیونکہ ہمیں یہ مفاہمت کی پالیسی نے مارا بھی بڑا ہے, کیونکہ ہمیں ملا کچھ نہیں ہے ادھر سے. اور جو پنجاب کے لوگ جنہوں نے میرے جیسا, جو میں 97 فروری میں مجھے اریسٹ کیا گیا, میرے والد کو کیا جانا تھا اور وہ نہیں تھے, وہ بیل لے چکے تھے سپریم کورٹ کے جج تھے کھوکر صاحب سے, اور وہ اسلام آباد میں تھے. مجھے لاہور سے اریسٹ کیا گیا, اس وقت میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا فرسٹ ایئر, تو مجھے اریسٹ کیا گیا اور مجھے رکھا گیا یہاں پہ نا, اور میاں صاحب بالکل وزیر اعظم بنے تھے. تو ہم نے ہمارے زخم اور طرح کے ہیں نا, تو ہم اس وقت سمجھتے ہیں. میں پھر آخری بات پازیٹیو نوٹ پہ یہ کروں گا کہ خدا کے لیے آئیے سیاست کریں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں نور اللہ صاحب کے حالات کچھ اس طرح کے ہوئے کہ کوئی پارٹی اکثریت نہ لے سکی تو یہ دونوں پارٹیاں پھر اتحاد کریں گی آپس میں؟ یقیناً اس میں کوئی ایسا اچنبے والی بات نہیں ہے. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو میچور, کسی حد تک جو میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے ملک میں, ان میں سے یہ دو بڑی پارٹیاں ہیں. اور مجھے تو بڑا عجیب سی بات لگ رہی ہے جب یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے جا کر اتحاد بنایا تو ہمیں بھی پھر موقع ملے گا اتحاد بنانے کا. مطلب اس میں کوئی اجازت لینے کی ضرورت ہے یا کوئی ایسا, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, کوئی ایسا ایگریمنٹ تھا کہ ہم اتحاد نہیں بنا سکتے. پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اوپن سپیس ہوتی ہے, وہ الیکشن کے موقع پر انہوں نے اتحاد بھی بنانے ہوتے ہیں. الیکشن نام ہی اس بات کا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اقتدار حاصل کرنا ہے, اس کے لیے سیاسی جماعتوں سے اتحاد ہونا ہے. اب یہ بڑا عجیب سی بات تھی کہ جب باپ کے ووٹ پیپلز پارٹی نے لیے تو نون لیگ کو اعتراض تھا. اچھا پھر بیچ میں جب انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ اور عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی اپریل 2022 میں, تو اس وقت دونوں پارٹیاں متفق تھیں کہ یہ بالکل ٹھیک کام ہے, یہ جمہوری کام ہے. اچھا اب جب وہ ایسوسیٹ ہو رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ تو اب پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ یہ جمہوری نہیں ہے, حالانکہ یہ بالکل اتنا ہی جمہوری یا غیر جمہوری ہے جتنا پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ تھا. تو تیسری دفعہ بھی اتنا ہی جمہوری یا غیر جمہوری, دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. تو دونوں پارٹیز کے پاس یہ پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنے اتحاد بنائیں. ہاں بشیر میمن صاحب کی جہاں تک بات کرتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت بڑا کوئی ایسا فیکٹر ہے جو نون لیگ کو سپورٹ کرے گا. بشیر میمن صاحب اپنے تمام تر تعلقات کے باوجود ان کے بھائی الیکشن نہیں جیت سکے تھے, تو ایک بڑی پارٹی کو وہ کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا اس میں. وہ آ کے بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ کہنے کا وقفہ کہا جا رہا ہے کہ ایک وقفہ لے لیں, آ کے دوبارہ اسی آپ ہی سے بات کا آغاز کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ جی, واپس آتے ہیں تھوڑی دیر میں. पैंथर टायर्स लेवल ही और है. خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کیوں؟ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد راستہ چارٹر آف اکانومی ہے؟ اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں؟ ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا. دیکھیے پروگرام سوچنا ہوگا جمعہ اور ہفتہ شام 4:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اور ویسے بھی دوسرے ذرائع سے بعض لوگ مذہبی معاملات پر رائے دہی کرتے ہیں, تبصرہ کرتے ہیں
को फतवा जारी करते हैं या मुक़द्दस शख्सियात, मजहबी शख्सियात और काबिल एहतराम शख्सियात जो हैं, या किताबें हैं हमारी काबिल एहतराम और मुक़द्दस किताबें, मुक़द्दस दूसरी अलामात हैं इस्लाम की, दीन की, इस सिलसिले में बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए और गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ वो लोग जो वाकई इल्म दीन रखते हैं और इल्म दीन से उनकी मुनासबत है, वो इस पर राय नहीं कर सकते हैं। आम आदमी के लिए बेहतर यही है कि इन चीज़ों से एतराज़ करे, क्योंकि गलत दीनी बात की इशाअत जो है वो बहुत बड़े गुनाह और जुर्म है। वापस आने का बहुत शुक्रिया जी। नूरुल्लाह साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिए, फिर मैंने एजाज साहब के पास। दूसरी बात ये कर रहे थे कि क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई ख्याल है कि वो किस किस्म का इत्तेहाद बनाएंगे? उन्होंने तो जमहूरियत की सियासत करनी है ना। मेरे ख्याल में ये दोनों पार्टियां जब मिसाक जमहूरियत भी कर चुकी हैं और ताज़ा तरीन जो रिसेंट पास्ट में हुकूमत थी उसमें इत्तेहादी के तौर पर भी रही हैं 16 महीने, और बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे होते थे। वज़ीर आज़म साहब वज़ीर ख़ारजा की तारीफ़ कर रहे होते थे, वज़ीर ख़ारजा कहते थे कि जनाब ये बहुत ज़बरदस्त वज़ीर आज़म है। तो जब इतनी प्यार मोहब्बत के साथ 16 महीने की हुकूमत गुजारी है तो आइंदा भी इन्हें चाहिए। अब ये सियासी इसी तरह से चलना है। एक चीज़ इससे बड़ी क्लियर हो रही है कि ये फोकस्ड है इलेक्शन के लिए, जिसमें पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, उम्मीदवारों को तोड़ा जा रहा है, इलेक्टेबल्स को साथ मिलाया जाएगा। पीपल्स पार्टी की बात जो है वो फिल वक्त तो बड़ी असूली लग रही है, ये बात अपनी जगह के ऊपर है, बहरहाल इनको ये बात का क्रेडिट जाता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि सियासी जोड़ तोड़ आसिफ जरदारी साहब की तो पहचान है कि वो एक जरदारी सब पे भारी और वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं। उनकी मैं एजाज साहब की तरफ से हो गया था। उनका तो ये गरम बात है, ट्रेडमार्क है कि वो एजाज सबसे एजाज साहब अपनी इजाजत के साथ मैं जरा 1 मिनट सिर्फ। जी जी प्लीज। बार बार नूरुल्लाह साहब ने कहा इत्तेहाद, देखिए हम इत्तेहाद बनाएंगे, हमने वैसे इत्तेहादों की सियासत की नहीं पीपल्स पार्टी ने, ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी का जब इत्तेहाद होगा ना बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अच्छा, अगर इस इलेक्शन से पहले इत्तेहाद हुआ PTI तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। देखिए पीटीआई की जो बात कर रहे हैं, पीटीआई का वर्कर तो हमसे इत्तेहाद कर चुका है। अगर पीटीआई का सिंबल मौजूद नहीं होगा, उसका लीडर मौजूद नहीं होगा, तो हमारा वोटर हमारे पास वापस आएगा। ये जब वोट पड़ेगा, वो जो आपने बात की है ना कि वोट वाली, वोटर तो हमारे साथ है। अब अगर उधर से सियासी क़यादत चेंज होती है, कोई सियासी लोग आते हैं, तो इत्तेहाद बिल्कुल हो सकता है। अच्छा एजाज साहब, एक तो ये बैरिस्टर साहब तो बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सहूलत के साथ बड़ी बात कर गए हैं कि ये बेसिकली अगर इन्होंने बात की है तो पीछे कोई ना कोई काम भी चल रहा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद के इम्कानात मेरा ख्याल है उनका जायज़ा लिया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर। लेकिन एक तो इस पर आप ज़रा अपना कमेंट कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये हो सकता है, या अगर होगा तो कितना कारगर होगा। और दूसरा ये कि बिलावल साहब ने कहा है कि मियाँ साहब जो हैं वो पंजाब बैठे हैं, वो इधर उधर क्यों फिर रहे हैं। बैरिस्टर साहब ने भी यही वाली बात की। तो ये मशवरे एक दूसरे को इस तरह के देने चाहिए। तो जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी इत्तेहाद नहीं करना चाहती। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो पीटीआई का वोटर है वो इन्हें वोट दे दे, वो वोट लेना चाहती है। ज़ाहिर है सारी सियासी जमातों की ख्वाहिश भी होती है कि हम वोट जो है ना वो ले लें। अब अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ कोई इत्तेहाद करती है तो वो जो गुस्सा है किसी का 9 मई की वजह से, वो ये ना होगा गुस्सा इधर भी आ जाए। और पीपल्स पार्टी को इस बात का पता है, ये नहीं है कि पता नहीं है, सही, पीपल्स पार्टी को भी इस बात का पता है। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी बड़ी समझदार जमात है और वो इम्प्रेशन ये देना चाह रहे हैं कि देखिए हम आपके साथ हैं, हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जिसे कहते हैं ना, सियासी लोग हैं पीपल्स पार्टी वाले, बारीक वारदात डाल रहे हैं ताकि पंजाब के अंदर जो वोटर है, जो मायूस है, जिसे पता है कि पीटीआई की जो क़यादत है वो अंदर है और कोई अच्छा वैसे तो फिर इनकी ख्वाहिश होगी टेक्निकली पीपल्स पार्टी वालों की कि ख्वाहिश की मैं बात कर रहा हूँ, साजिश का नहीं मैं जिक्र कर रहा, ख्वाहिश कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन कमीशन को बंदी लगा दे, उसके ऊपर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान ही ना हो। नहीं, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं सोचेगी। अच्छा, डीप इनसाइड देयर हार्ट क्या है मुझे नहीं पता है। पीपल्स पार्टी को ये पूरा क्रेडिट जाता है कि वो जो सियासी पाबंदियां हैं या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती।
اس طرح کا ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم بیرسٹر صاحب نے ایک بات کہی کہ جی جو ہمارا ووٹر بھیجا گیا تھا, میں فار دی ریکارڈ میں بیرسٹر صاحب کو یاد کرا دوں کہ جب اکتوبر 2011 میں تو جو لاہور والا جلسہ تھا صاحب کا, اس جلسے میں پیپلز پارٹی نے بڑا رول پلے کیا تھا. جو آصف زرداری صاحب کی جو بہن ہے ادی, انہوں نے اور کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اپنے بندے بھیجے تھے, اور اس وقت تھنکنگ ان کی یہ تھی کہ ڈیمیج تو جو شریف فیملی ہوگی یا نون لیگ ہوگی, لیکن انہیں ایٹ دیٹ ٹائم خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ڈیمیج خود بھی ہو جائیں گے. وہی میں نے ذکر کیا تھا نا, وہ تو ہاتھ آپ کے ساتھ ہو گیا پڑی کہ مکر کرنے والوں کے جی ہاں. تو یہ جو یہ ہاتھ خود پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ اتحاد ہم 9 مئی والی قیادت کے ساتھ نہ کیا ہے نہ کریں گے, انہیں تو ہم نے ختم کیا ہے. ہمارے ساتھ جو دھوکہ ہوا, ہمارا ورکر لے کے گئے ڈنڈے کے زور پہ, اب وہ ورکر آنے کا وقت ہے. اگر پی ٹی آئی کی قیادت سیاسی ہاتھوں میں آئی اور انہوں نے سیاست کی اور 9 مئی سے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا, آئے گی بہت لوگ ہیں جو ہمارے سے گئے ہوئے ہیں ادھر, ہمارے تربیت یافتہ ہیں, بہت سے لوگ ہیں, اکثریت ہے, وہ آئیں گے. تو پھر دوسرا بہرحال ورکر تو کھڑا ہے, ورکر نے ووٹ تو دینا ہے نا, تو وہ اپنی پرانی جماعت کو دے گا. اور میاں نواز شریف کے خلاف انہیں یہ 10 دیکھیے عمران صاحب, ہمارا 2007 میں 31% ووٹ تھا, 2018 میں ہمارا 13% ووٹ تھا. وہ جو 18% ووٹ کنورٹ ہوا ہے, اگر وہ 18% ووٹ واپس آتا ہے تو پھر ہم کدھر ہوں گے. اور یہ دوسرے تو یہی وہ کہہ رہے ہیں. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کا 2 دن پہلے انٹرویو تھا کسی خاص صحافی کے ساتھ, تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر اس دفعہ پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا. یہ ساری جو بات کر رہے ہیں نا بیرسٹر صاحب, یہ اگر مگر کے اوپر کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہوگا, وہ ہو گیا تو یہ ہوگا. اگر ہو گیا اب مگر ہوگا یہ نہیں میں کہہ رہا, اگر ہو چکا ہے اب مگر ہونے جا رہا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر پی ٹی آئی سے اتحاد کرنا چاہتی ہے تو وہ لیڈرز جو پرانے چاہے گئے ہوئے تھے کوئی بھی ہوں, اگر کوئی بھی شخص پارٹی کو چھوڑ کر یا الگ سے کوئی پالیسی اپنائے گا تو اس کے کہنے پر لوگ ووٹ نہیں دیں گے. اس کے لیے ایک ممکن ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک امکان ہے, ایک امکان ہے, نہیں ایک امکان ہے اس میں کہ اس کا کام پارٹی مضبوط نہیں ہو سکی پنجاب میں. ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اس کے ووٹر کو دیکھیں پائڈ پائپ پر لے گیا دریا کے کنارے تک, اب سب کو دریا بر تو نہیں کرنا, ادھر کوئی ہوش مند بیٹھا ہوگا نا جو بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے گھر واپس لے آئے. پیپلز پارٹی یہی رول پلے کرے گی. اچھا یہ پیپلز پارٹی رول پلے کرے گی. یہ جو پائڈ پائپ پر لے گیا ہے دریا کے کنارے تک بچوں کو, ہم واپس لے کے انہیں گھروں تک لے جائیں. اس میں صرف ایک پاسبلٹی ہے کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ چیئرمین کی مرضی سے اناؤنس کرے کہ یہ سب نے مل کے فیصلہ کیا, جس میں بہنیں, بیگم اور لوگ سارے مل کر اگر اناؤنس کر دیں. اگر آصف زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی اس لیول پر مینیج کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ ووٹ انہیں مل جائیں, ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ وہ ووٹ ملیں گے. اچھا نون لیگ کو بھی اس چیز کا بڑا اچھی طرح احساس ہے. کچھ دن پہلے ہمارے ان کے ایک سینئر لیڈر سے بات ہوئی تو وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تو بات آنا شروع ہوئی ہے, نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کی طرف سے کیوں نہیں بات ہو رہی پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی براہ راست. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم پیپلز پارٹی کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں دینا چاہتے, کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک وہاں سے سمپتھی کریٹ ہوگی, تو وہ ہم انہیں فی الحال ایسا کوئی ایڈوانٹیج نہیں دینا چاہ رہے. انہیں بھی احساس ہے اس بات کا, لیکن یہ ابھی مشکل مراحل ہے, ابھی اس میں ٹائم لگے گا. سیاست کرنی ہے, عوام کے سر پر کریں, عوام کو اپنا ایجنڈا دیں, عوام کو اپنا منشور دیں. پولیٹیکل پارٹیز کے تو ابھی تک منشور نہیں تیار ہیں, وہ صرف اس لیے بنتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ایک ریکوائرمنٹ ہے وہاں جمع کرانا ہے. عوام کو بتائیں کہ انہوں نے ان کے لیے کیا کرنا ہے تاکہ لوگوں کا ان پر اعتماد بحال ہو, اور یہ ایک ایک الیکٹیبلز کو توڑ کے سیاست وہ واجبی سی ہوتی ہے. میں سینٹرل الیکشن کا ممبر ہوں, منشور لے کے پھرتا رہا, نہ عوام پوچھتی ہے نہ لیتی. عوام اس لیے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہاں تک ہم نے پہنچایا تھا, لیکن منشور کو کون کمپیئر کرتا ہے؟ خود ہی بتا رہے تھے منشور کو کمپیئر کریں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ جس نے آئین دیا ہے, جس نے ایڈمی پروگرام دیا ہے, جس نے روزگار دیا ہے, جس نے اچھا اعتزاز صاحب, سب کچھ اعتزاز صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو پنجاب میں کوئی بڑا مارکا سر انجام دیتے ہوئے نظر آتی؟ کیونکہ پنجاب میں اگر کوئی بڑا مارکا جس پارٹی نے بھی مار لیا وفاق اسی کا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریوائیول ہو رہی ہے پنجاب میں؟ مجھے ویسے ابھی تک نظر تو نہیں آ رہا. اگر یہ ہو جائے تو کوئی موجہ ہی ہوگا, اور اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں آتی ہے تو اچھی بات ہے, اگر کوئی کامیابی حاصل کر لے تو بہت ہی اچھی بات ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کی جو 2008 سے 2013 تک کی جو گورنمنٹ تھی, 5 سال انہوں نے گزارے, اس کے بعد پیپلز پارٹی کا جو پنجاب میں ووٹ بینک تھا, جو ان کا ووٹر تھا, وہ بڑا مایوس ہوا.
اور اس نے زیادہ تر وہ نون لیگ میں تو جا نہیں سکتا تھا، تو زیادہ تر وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا اور باقی جماعتوں میں چلا گیا. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ون آف دا ریزنز تو جو ان کی آخری گورنمنٹ تھی اس کے اوپر بڑے بڑے لوگوں کے تحفظات تھے، ان کے اپنے لوگوں کے بڑے بڑے تحفظات تھے. صحیح تھے غلط تھے ایک پوری الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اللہ کرے پیپلز پارٹی آئے پنجاب میں. ہاں لیکن وہ لوگ تو نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب 2008 میں حکومت لی تھی تو پاکستان بہت برے حالات میں تھا سر، دھماکے ہو رہے تھے. جو بات اعزاز صاحب نے کی ہے دیکھیے، جی کوئی شک نہیں ہے، یہ ٹوٹل وہ ایک ہے پروپیگنڈا جو ایک الگ بات ہے. میں نے آپ کو ایک بات بتائی بتائی ہے کہ 2008 سے 2013 تک کا جو ٹینیور ہے ان کا 5 سال کا، اس کے بعد سے پیپلز پارٹی پنجاب میں کوئی کم بیک نہیں کر پائی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. یہ تو فیکٹس ہیں نا میں جن کے اوپر بات کر رہا ہوں. تو اللہ کرے یہ واپس آئیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی ظاہر ایسی ملک کی پارٹی ہے. یہ پنجاب پیپلز پارٹی کا تو عروج پنجاب سے شروع ہوا تھا. بھٹو صاحب نے لاہور میں ہی آ کے تقریر کی تھی. جی ہاں. نور اللہ صاحب آخری کمنٹ میں آپ سے لینا چاہ رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ریوائیو کر جائے گی؟ ان کے حق میں کوئی قدرت سازش کر دے گی؟ قدرت کی باتوں پہ تو ہمارا دخل نہیں ہے، وہ تو پھر قدرت کی مرضی ہے. لیکن پیپلز پارٹی جس طرح سے کام کر رہی ہے انہیں تھوڑا بہت شیئر ضرور مل جائے گا. جنوبی پنجاب میں، ملتان میں سرٹن پاکٹس ہیں جہاں پہ ان کے لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، ان کے ووٹ بینک موجود ہے. اور اگر کوئی تبدیلی ہوئی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد وغیرہ کے حوالے سے وہ بھی ہو جائے گا. ادروائز جس طرح آج کے حالات ہیں، جو اس کو سموتھ کہہ لیں، اگر ہم آج جس طرح سموتھ چل رہے ہیں معاملات، اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بڑی آسانی سے اپنی پارٹی کو لے کر آگے آ جائیں گے اور ان کے پاس ایک ریزنیبل سا نمبر ہوگا جس میں وہ ان کی پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی. ہاں جیسے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں، چونکہ ایسی ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پر باتیں ہوتی ہیں، ان کے پرانے کیسز ہیں، پھر وہ جو ارینجمنٹس ہیں اور باقی ساری باتیں ہوتی ہیں، اس کا نہیں مجھے پتہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ کچھ پارٹیوں کو ساتھ ملا کے حکومت بنا سکے. یعنی میں کہہ رہا سرپرائز آئے گا، اچھا اتحاد بنے گا اور وہ غالباً پی ٹی آئی کی طرف ان کا، بلکہ انہوں نے کھل کے کہا کہ ورکرز تو آ چکے ہیں جی، ورکر آ چکے ہیں اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو پولیٹیکل ہیں، جن کا 9 مئی سے تعلق نہیں ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.